عطا فرمائے۔ ایک نصرانی جس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، نصرانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، مسیحی، اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کرم نوازیاں ہیں، آپ دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شخص کو نہ کاتب وحی بنایا، آپ اس وہ جانتا تھا عربی لکھنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل سے تمہاری ڈیوٹی ہے، مجھ پر رب کی طرف سے جو حکم آئے گا تم اسے اپنے کھاتے میں لکھ لیا کرو۔ روایت میں آیا ہے اس بندے نے سورہ بقرہ مکمل لکھی، اس بندے نے سورہ آل عمران یہ مکمل لکھی، اس کی کتابت کی، پھر اس کے مقدر بھٹک گئے، دوبارہ وہ سیاہی میں جانے لگا۔ پتہ کیا کہنے لگا لوگوں سے؟ وہ کہنے لگا ما یدری محمد الا، اس مصطفیٰ کو اور کچھ نہیں آتا، لیکن یہ وہی تمہیں بتاتا ہے جو میں لکھ کر یہ اس نے بے ادبی کی۔ اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے کلمے نہ پڑھو، انہیں اور کچھ نہیں آتا، یہ تو وہی تمہیں آیتیں آ کر سناتے ہیں جو میں لکھتا ہوں، انہیں تو لکھنا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات چلی گئی۔ وہ شخص فوت ہو گیا، ظاہری طور پہ خود کو مسلمان سمجھتا تھا، لیکن اس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ بات کہہ ڈالی تھی کہ حضور وہی بولتے ہیں جو میں لکھتا ہوں۔ وہاں چچا کیا کہہ رہے تھے، یہاں نوکر کیا کہہ رہا ہے؟ ہوا کیا؟ جب وہ بندہ فوت ہوا نا، اسے لوگوں نے قبر میں رکھا، قبر کو بند کر کے واپس لوٹے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا کچھ دیر گزرتی ہے، زمین سے وہ بندہ باہر پڑا ہے، پھر انہوں نے کوشش کی دوبارہ اسے قبر میں دفن کیا، پھر آ کر دیکھتے ہیں وہ بندہ پھر تو باہر پڑا ہے۔ آخر یہ بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا لفظت الارض، لوگو تم اسے قبر میں رکھتے ہو مگر قبر اسے اگل کر باہر پھینک دیتی ہے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ زمین کہتی ہے، جو میں نے عرض کیا پہلا شعر، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین کہتی ہے رب نے مجھے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، یہ نبی کا غدار ہے، مجھے اجازت نہیں کہ میں نبی کے غداروں کو اپنے اندر اس کی غداری کی وجہ سے زمین اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتی تھی۔ میرے دوستو آج کہتے ہیں